تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ سب سے پہلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ پہلے حضور کی رنگت بیان کی، ابیض سفید رنگ کے، بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی۔ اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیض تھا۔ جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیض چلتا تھا۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جائے۔ اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو ابیض سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا۔ سارے نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہوں، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض۔ دوسری بات، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملی حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا اور حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا۔ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ملی کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی۔ اب یہ طے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے، زنان مصر نے انگلیاں تک کاٹ ڈالے۔ تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ بات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے جو ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے کچھ سوال کیے، حضور نے ان کے جوابات ارشاد کیے۔ آپ کی مارکیٹ سے کتاب دستیاب ہے، در سمین فی مبشرات النبی الامین، یہ شاہ ولی اللہ کی ہے محدث دہلوی علیہ رحمۃ۔ اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتیب فکر کے لوگ اہل تشریح کے علاوہ اپنا امام اور مقتدا مانتے۔ یہ غیر متنازع شخصیت ہے بر صغیر پاک و ہند کی۔ انہوں نے در سمین کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا،
اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آقا نے جو جواب دیا خواب میں، وہ در سمین فی مبشرات النبی الامین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ یہ محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے وہ آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا کہ میرے رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، یہ اس کی غیرت محبت ہے کہ میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، کون تاب لا سکے۔ اور مولانا حسن رضا نے کہا علیہ رحمہ نے، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، اگر وہ رخ سے نقاب ہٹا دے اور حقیقت محمدیہ کھل جائے تو کون ہے کہ جو ان جلووں کی تاب لا سکے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا ماجرا کہ ان کا حسن بے نقاب تھا اور حضور کا حسن 70,000 بشریت کے پردوں میں ملفوف تھا۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن بے نقاب تھا، اور یہ حسن ملی اس سے کہیں بڑھ کے تھا، لیکن 70,000 پردوں میں ملفوف رہا اور کسی کی تاب نہیں تھی کہ جو ہے وہ دیکھ لیتا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو 1,44,000 صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والوں کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ 34-35 لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، جبکہ دیکھا کتنے لوگوں نے ہے؟ 1,44,000۔ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، کہا تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا چہرہ دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو پھر کون اس کے جلووں کی تاب لا سکتا؟ تو کہا انا املہ، میں نمکین حسن والا ہوں۔ وَأَخِي یوسف اصبح، اور میرے بھائی یوسف کا حسن سبی تھا۔ اللہ اکبر! اور وہ سبھی حسن کی طاقت یہ ہے کہ زنان مصر تاب نہ لا سکی۔ انہوں نے کہا غلام پہ دل ہار گئی۔ جب یہ شہرت پھیل گئی کہ زلیخا دل دے بیٹھی ہے تو لائی تو خرید کے تھے، تو کہا غلام پہ دل ہار بیٹھی۔ تو اب زلیخا نے سوچا کہ اب میں ان کو دلائل دیتی پھروں گی تو کتنی دیر تک دلائل دوں گی، یہ تو نہیں مانیں گے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس نے عالی مرتبت خاندانوں کی بیگمات کو اپنے گھر میں بلایا، دعوت کی، ہاتھوں میں ناشپاتیاں دیں اور چھریاں دیں اور ان کو کھانے کے لیے کہا، اور ادھر جا کے جناب یوسف سے کہا وقال تخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جائے، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ اور جناب یوسف رخ سے نقاب سرقا کر کے جب گزرے تو جنہوں نے ناشپاتیاں کاٹ دی تھی وفور شوق میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹے۔ اللہ اکبر! اور کیا کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام ہے، دیکھ لیا تو بولی امام ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں۔
جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے، وہ جانے مارتے ہیں. یہ جھگڑے وہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں. پیر وارث شاہ نے کیا خوب کہا تھا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اس لیے یہ جھگڑے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں. جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے جانے وار دی. اللہ اکبر. تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحن، ان کا حسن ملی تھا. حضرت ابو ہریرہ بولتے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا. اور پھر بولے نہیں نہیں نہیں، یہ تو تمہیں بیان کرنے کے لیے بتایا ہے، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا. اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا پیکر تراشا کہ دنیا دیکھتے ہی رہ گئی. اللہ اکبر. ایسا نورانی پیکر تراشا، ایسا ہنسی پیکر تراشا کہ زمانے نے جو ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اللہ اکبر. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں. اللہ نے جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، جو حسن دیا، جو چہرے کے اوپر چمک دھمک عطا کی، اللہ اکبر، وہ حضور کی ہی شان تھی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے. تو حضور کسی کام میں لگے تھے کہ حضور کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. اور جب حضور کے رخ نور پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو یہ چرخہ کاٹتے کاٹتے رک گئی. تو جب آواز ختم ہوئی، یہ ایسی کھوئی نا حضور کے چہرہ نور پر دیکھتے دیکھتے کہ یہ چرخہ بھول گیا. تو حضور علیہ السلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے. تو جب دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو حضور نے دیکھا تو عائشہ رک کے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. تو حضور نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا حضور آج اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا تو اسے اپنے شعر کا مصداق آپ کا چہرہ دکھائی دیتا، جس میں اس نے اپنے محبوب کے رخساروں پر جو ہے وہ شبنمی قطروں کا ذکر کیا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور حضور علیہ السلام کا رخ نور. بلکہ حضور بھی جانتے تھے کہ عائشہ حسن شناس ہے اور آقا کریم علیہ السلام سے جس طرح ام المومنین پیار کرتی تھی. تو ایک دن حضور نے بھی کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور حضور تشریف لائے اور ام المومنین موجود تھی. تو حضور نے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہوں. آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے. اللہ اکبر. کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے. سید عائشہ نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے آپ چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. وہ حسن تھا حضور کا. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح میرے حضور تھے. اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں نہیں نہیں، تم نے کیا دیکھا کہ خدا نے تو اس جیسی شکل ہی کسی کی نہیں بنائی. اللہ اکبر. وہ ایسا نور برستا تھا چہرے سے، ایسے انوار پھوٹتے تھے. اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نکلنے والی شعاؤں سے اطراف کی دیواریں چمکنے لگتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا تھا جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے. اور جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمر 17 یا 18 سال تھی. تو کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو میں 7 اور 8 سال کا تھا اور لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے گئے تو میں بھی گیا. تو حضرت انس بن کعب کہتے ہیں میں نے اس دن سے روشن دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک چہرے سے جو نور نکلتا تھا
مدینے کی کچی دیواروں پر اس کی روشنی پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کے شارح نے لکھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی مانوی روشنی کی بات کر، یا جناب آپ آ گئے تو محفل میں نور آ گیا، اس سے تر و تازگی اور روشنی مراد ہوتی ہے، تر و تازگی مراد ہوتی ہے، فرحت اور روحانیت مراد ہوتی ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے شارح لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کے آنے سے ایک رونق آ گئی اور اس کو انہوں نے نور کہا نہیں، لوگوں نے واقعی اپنی آنکھوں کے ساتھ مدینے کی دیواروں پر حضور کے چہرے سے نکل کر عکس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور حضور کے چہرے سے پڑھنے والے عکس سے مدینے کی کچی دیواریں بھی روشنیاں بانٹ رہی تھیں۔ یہ حضور کے چہرے کے اجالے تھے، یہ حضور علیہ السلام چہرے کا نور تھا۔ ایک صحابی تھے قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گزرے تو حضور علیہ السلام کو ان کو پیار آ گیا، تو آقا کریم نے اپنے دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں قتادہ بن ملحان کے چہرے پہ پھیر دی اور ان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اب سنیے، ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قتادہ بن ملحان کو ملنے گیا، حضور کے وصال کے بعد کی کہانی ہے، اور وہ بہت بیمار بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا تو وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا، اور میرا رخ ان کے چہرے کی طرف تھا اور ان کا رخ جو ہے وہ میری طرف تھا۔ تو ان کے گھر سے کوئی فرد گزرا تو ظاہر ہے کہ میری تو پشت تھی ادھر، میں تو قتادہ بن ملحان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور گزرنے والا میری پشت سے ان کے گھر کا کوئی شخص گزرا تو حضرت قتادہ بن ملحان کا چہرہ حضور کے ہاتھوں کے لگنے سے اتنا روشن ہو گیا تھا، وہ فرماتے ہیں فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قتادہ، میں نے اس گزرنے والے کے عکس کو حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جن کے ہاتھوں کے لمس سے چہرے آئینے کی طرح روشن ہو جائیں، ان کے اپنا ہی چہرہ نور کی صورت اور عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کوئی چیز سی رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی، اور حضور کا گھر ہے اور دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، اور میں پریشان تھی کہ اب یہ گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ تو آپ سنیے ام المومنین کیا کہہ رہی ہے، فَتُبُيِّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہتی ہے جو ہی حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں نکلی، اتنے اجالے پھوٹے کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر دیا۔ یہ چمک اور دھمک تھی اس چہرے کی کہ وہ چہرہ نور بانٹتا تھا، وہ چہرہ اجالے بانٹتا تھا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اللہ اکبر۔ کہا میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ اور میرے امام نے کہا کہ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی ان منتہائے پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے، پھول سے آگے بلبل سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔